यही कि मैं पनाह मांगती हूँ तुम्हारे जैसे से। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਗੱਲ की ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। हाँ तो आखी सी यही तो कह रहे कि उन्हें गलत आखी सी, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ यही ਗਲਤ तो अली ਆਖੀ? अकबर कह रहा सी। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆਖੀ ਹੈ? फिर जो अच्छा खलीफा किन्ना ने हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब जी ने हाँ, खुद जी हाँ। जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखी सी, बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने इस गल लिखी है ना, लिखी है उसी तरह लिखी है जिस तरह अली अकबर बयान कर रहे हैं। हाँ सर, अगर अली अकबर अगर मेरी बयान गल कर रहे हैं ना, वो गल तो ठीक है, सुन लो ना। वो बयान कर दिया, ये गल समझना चाह रहा सी कि क्या ये बीबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी या नहीं। क्या नहीं इन्हें ड्रामा कीता है बड़ा। यही गल होई है कल ਅਸੀਂ मैं उस टाइम मौजूद सा, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਸੁਣੀ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਗੱਲ, ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਠਵਾਲ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਤੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਠਵਾਲ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅਠਵਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਟ ਕੋਲੋਂ। ਅਠਵਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਰ ਖਲੋ ਜਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਕੱਢਣੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ। हाँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह यार एक सब गाल नहीं करनी अली अकबर। अगर तो देखिए बात ये नहीं हो रही इस वक्त, उधर उसको गालियां दे के क्या हो जाना है, गालियां दे के कुछ हो ये गाल नहीं। क्या अगर आपने बराड़ चलानी है, मेरी बात सुनने, अगर आपने बराड़ चलानी है, हम आप चाहते हैं कि यहाँ पे सारे अहमदी आए, अहमदी को गाल नहीं निकलने देनी, केस रखें, वो कोई मसला नहीं है। मिर्जा साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मिर्जा साहब की और किसी भी पैगंबर की हक़्क़त करता है वो हराम ज़्यादा है, ये हम भी मान रहे हैं। लेकिन अगर ये बात अली अकबर पे चप्सा करेंगे तो पर हमने यहाँ पे नहीं होने देना ये, ठीक है, क्योंकि अली अकबर की पहले आप गुस्ताखी साबित करेंगे, ठीक है, कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन से ऐसे अल्फाज बोलने हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है, ठीक है, वो अल्फाज ला के दिखाएंगे, फिर हम कहेंगे हाँ ये अल्फाज हैं, फिर आप उसको जो मर्जी कहते रहें। अच्छा जी अच्छा, मेरी बात भी सुन ले वन जी। साहब, असल में ना अली अकबर का ना जो मुझे समझ आई है ना, जी बोल रहे हैं, वो आपकी म्यूट हो गया मेरे ख्याल में, म्यूट हो गया या मनो आवाज नहीं आ रही सिर्फ। अहादीस में ऐसे लफ्ज हैं परेशान करते हैं, तो वो कहता है कि मैं फिर नहीं मानता उन अहादीस को, लेकिन वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत नहीं मानता या उनके गुस्ताखी करना नहीं चाहता, हाँ, लेकिन वो जब अहादीस के बारे में बात करता है तो उधर आगे प्रॉब्लम होता है। ये उसका मुझे जो समझ आई है अभी तक। अगर मैं कुछ गलत कहा है तो मुझे बता दे अली अकबर। जो आपने जो वीडियो लगाई है, ठीक है, मैं यहाँ पे सब लोगों को सुना सकता हूँ वो वीडियो जो आपने टोटा निकाल कर गया, जिसके ऊपर अमर अजीज साहब भी कह रहे हैं कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह हक़्क़त की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने एक लोंडी के बारे में बात की जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज बोले। ठीक है ना। और मैंने वीडियो मैं बताऊं, मैं चाहता ना, देखिए मैं चाहता उस वीडियो को काट छोड़ के लगा देता, ठीक है, कि अली अकबर बुरा लगे। मैंने वही चीज लगाई जो उसने कही, वो ठीक किया, लेकिन ओपन आई साहब अमन अजीज साहब को किसी को ऊपर ना उठाइएगा, मैं उनकी गुस्ताखी नहीं कर रहा। हाँ ओपन आई साहब किसी को भी ऊपर ना उठाइएगा, हमारी आपके साथ। हाँ लेकिन मैं अपने अली अकबर को भी ना, मैं अली अकबर साहब को भी ना, मैंने इसलिए समझाया था कि देखिए अहादीस को हम कह दें कि नहीं हम नहीं मानते, ये कह देने से मसला हल नहीं होता। कुछ अहादीस हैं उनको आगे एक्सप्लेन करके मामला खत्म करे, रादत करना पड़ता है। हाँ हदीसें ही सारी गलत नहीं, ठीक है ना। तो ओपन आई साहब सुने ना, बात ये है, हमारा आपके साथ जो इख्तलाफ है ना, अभी तक मेरा भी खुले दिल इख्तलाफ है, मैं आपको मुंह पे कह रहा हूँ, आपके पीछे भी कहा था, आपने जो गलत की है ना, वो कल ये गलत किया है कि ये बंदा अमन अजीज साहब अपनी बराड़ पे बैठ के 500 बार उसने अली अकबर को गालियां दी हैं, 500 बार उसने अहमदियत को गालियां दी हैं। आपने उसको नहीं मना किया, ये आपने गलत किया, ठीक है, ये आपने गलत किया, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और ये सारे अहमदी इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर गुस्से हैं और ये गुस्सा बनता है। मेरी बात तो सुन लें,
جی مجھے جو غلط فہمی ہوئی تھی نا وہ یہی ہوئی تھی کہ علی اکبر صاحب کبھی کبھی حدیثوں میں اور لوگوں کی غصے میں آ کے نا ایسا رسپونڈ کرتے ہیں, اور انہوں نے وہ کامنٹ میں کیا بھی صحیح, جو مجھے تھوڑا برا لگا, یار ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں وہ یہ ٹھیک ہے, وہ اس میں بھی گستاخی نہیں ہے. اگر اس نے کہا ہے نا کہ میں بخاری والے اس نے بتایا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ پتہ کیا ہے, اس نے جو کامنٹ میں لکھا تھا نا اس نے اگلے دن آ کے وہ ایکسپلین کر رہا ہے. یہ کامنٹ اگر وہ خالی لکھے گا تو وہ گستاخی ہی ہوگی جب تک وہ ایکسپلین نہیں کر دیتا. کامنٹ میں ایسی نہیں کرنے چاہیے, ایسے کامنٹ نہیں کرنے چاہیے جو مطلب غلط نکل رہا ہو, جس کے دو معنی ہوں. مجھ سے غلط فہمی ہوئی نا, مجھے تو غلط ہی لگا. یہ چیز ٹھیک ہے, میرا گزا ڈنڈا. ہاں یہ چیز ٹھیک ہے, لیکن اوپن آئی صاحب آپ کے آگے ریکویسٹ ہے, برائے مہربانی آپ نے جو کام کرنا ہے کریں, ٹھیک ہے. آپ نے کل, میں یقین مانے کل بھی آپ سے غصے ہو کے گیا ہوں جب آپ نے ابھی آپ کے سامنے احمد نذیر نے کہا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں. وہ کہہ کے گیا, کہتا پڑھ لیں, لیکن ہمیں چڑھانے کے لیے نہ پڑھیں, ٹھیک ہے. یہ بھی بات اس کی ٹھیک ہے کہ بھئی ہم چڑھانے کے لیے نہیں پڑھنا چاہتے, ٹھیک ہے. یہ بھی بات اس کی بالکل حق میں جانب ہے کہ ہم چڑھانے کے لیے نہ پڑھیں, لیکن ہم جیسے پڑھتے ہیں. ابھی میں نے جب پڑھا ہے, میں اکیلا بیٹھا ہوں, میں نے مرزا صاحب علیہ السلام پڑھ لیا, تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کو بھی الاؤ کرنا چاہیے, اور جس طرح احمد نذیر الاؤ کر رہا ہے اسی طرح آپ کو بھی الاؤ کرنا چاہیے. اور وہ جو کل آئے میں نے کر دی تھی بات, میں نے کلیئر کر دی, لیکن میں نے نہیں تھی سنی نا. ٹھیک ہے. لیکن میں اسی لیے یہ بات جب میں نے سنی ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, میں نے یہ جو بات ایکسپلین کی ہے ابھی, میں چاہوں گا دیکھیں ہمارا کہ ہم عامر نذیر صاحب کو بلائیں, ان سے کہ اس بات کو کہ وہ ایک بندہ جو ہے اس کے, دیکھیں یہ جو اعتراضات حدیث کے بارے میں جو بھی ہیں لوگوں کے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مخالفین نے کیے ہوئے ہیں, تو وہ سنتا تو انسان ہے نا, وہ ذہن میں تو جاتے ہیں نا, تو ان کے بارے میں اگر کسی کے کوئی کوشچن ہو تو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, رادر دین اسی کے اوپر الزام لگا دیا جائے. تو عامر نذیر صاحب کو میں لیتا ہوں اوپر, لیکن یہ کہ پلیز ایسے فتوے سنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بات سمجھنے کی کوشش کریں ہم کہ ہم یہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس سے کس کا فائدہ بھی ہو, ٹھیک ہے نا. حدیث کے حوالے سے شاید کسی اور کا بھی سوال ہو. اوپن آئی صاحب, میں آپ کو بہترین اسٹریٹجی اس میں یہ ہم ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ساری روایات غلط ہیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کیوں کریں؟ یہ روایات ٹھیک ہیں, بھاگنے والی کیوں کوئی بات ہے؟ یہ حضرت مسیح موعود نے اپنی سوانی میں کہیں لکھا ہوا ہے, یہ حوالے بالکل ٹھیک ہے. یہ تو لوگوں نے بعد میں روایات لی, یہ حوالے بالکل ان سے کوئی تعلق نہیں مسیح موعود. نہیں, یہ حوالے ٹھیک ہیں, لیکن اوپن آئی صاحب اگر آپ ٹائم دیں حوالے ٹھیک ہے تو پھر تو میں نے اس وقت شہوت کو جنبش بھی ٹھیک ہے, میں نے یہ بات شروع کی تھی, اس کو آپ ڈینائی نہیں کرتے. میں نے یہ بات کی تھی. طارق صاحب, آپ نے آپ بات کرنے دینی ہے یا خود ہی بولتے رہنا ہے؟ نہیں, مجھے تو آپ نے بات کرنی نہیں دی, آپ بیچ میں بول پڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیٹھا تھا, مجھے آپ جب مرضی مجھے روک دیں. نہیں, آپ جب میں کافی دیر سے چپ تھا تو آپ, میں بول رہا ہوں تو آپ بیچ میں بول پڑے ہیں. تو میں بھی اتنی دیر سے چپ تھا, پھر آپ بول لیتے ہیں. ابھی میں نے بات کی ہے, میں نے بات پوری بھی نہیں کی تو آپ بول پڑے. چلیں وہ میں شروع کی تھی, آپ بات کر لیں ایک منٹ. اچھا, اوپن آئی صاحب, یہ جو حوالے ہیں دبانے والے جو حوالے ہیں یہ بالکل درست ہیں, یہ کوئی غلط نہیں ہے. میرے پاس اس وقت اناجیل کے بہت سارے حوالے پڑے ہوئے ہیں جو حضرت مرزا صاحب نے وہ باتیں عیسائیوں کو کہی ہیں کہ تم یسوع علیہ السلام پر یہ بہتان لگاتے رہے ہو, اور تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اندر شرک پیدا کر دیا ہے, تمہارے اندر زناکاریاں پیدا کر دی ہیں, یہاں تک کہ تمہیں شرابی کر دیا ہے, کیونکہ یہی الزام تم اپنے انبیاء پر بھی لگاتے تھے کہ وہ زانی تھے, وہ شرابی تھے. تم نے یسوع علیہ السلام کو جو پیش کیا ہے ایک زانی اور شرابی کے طور پہ پیش کیا ہے. یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں. اس کے جو اصل اوریجنل حوالے ہیں اناجیل میں, وہ میں کھول کے بیٹھا ہوا تھا, وہ میں بتانے لگا تھا, اور ان چیزوں کو میں پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی اس دبانے والے معاملے سے ملانا چاہتا تھا. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ نیچے سے اوپر آئے اور انہوں نے آ کے شور ڈال دیا, اور نہ اپنی سنی اور نہ مجھے بات کرنے دی, نہ اگلے کو بات کرنے دی. وہ ڈائیورٹ ہو گیا سارا معاملہ. جو حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ حوالے جو باتیں کی ہیں وہ ساری انجیل میں لکھی ہوئی ہیں, انجیل سے نکال کر ان کے منہ پہ ماری ہیں کہ تمہاری پرانی عادت ہے تم عیسائیوں کی کہ تم انبیاء پر تہمتیں لگاتے تھے. تم نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں بخشا, تم نے یوحنا کو بھی نہیں بخشا, تم نے یہودا کو نہیں بخشا, تم نے یسوع کو نہیں بخشا. 3-4 انبیاء کے حوالے لگا کے اور دوسرے لوگوں کے کہ ان کے
बहुओं के साथ तुमने जना की बातें लिखी हुई हैं कि वो अपनी बहुओं के साथ ये करते रहे, वो हवाले मेरे पास इस टाइम मौजूद है। वो मैं हवाले अमर नज़ीर साहब के मुंह पे मारने लगा था कि ये वो हवाले हैं जो मिर्ज़ा साहब ने नहीं लिखे, इनकी ईसाइयों की अपनी किताबों में लिखे हुए हैं। और जब ईसाई हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ामात लगाते थे तो फिर मिर्ज़ा साहब ये हवाले उन ईसाइयों के मुँह पे मारते थे कि तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम ये काम पहले अंबिया के साथ भी करते रहे हो। अब इसमें वो कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब ने ऐसा क्यों किया? भाई मिर्ज़ा साहब ने नहीं किया, मिर्ज़ा साहब ने उनको उनकी घर की किताबों में से हवाले बताए हैं। और हवाले बताना, एड्रेस बताना, टेलीफोन का नंबर बताना या बिजली का बिल भेजना, जितनी आपने बिजली इस्तेमाल किया है, ये आपकी गुस्ताखी नहीं है, ये आपने हरकतें होने की गया हैं। आपका वक्त। हाँ जी, हो गया। मेहरबानी। अच्छा, ये जो आप कहते हैं ना कि उन्होंने ये ईसाई इंजील में से लिखा है, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 448 449 पे जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से बातें लिखी हैं, वो इंजील की किसी किताब में निकाल के दिखाएं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कहीं नहीं है। अब देखिए, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यहीं पे बात नहीं ख़त्म की कि यसू की शावत ने जुम्बश नहीं की थी, कैसे हो सकता है। आगे लिखते हैं, अफसोस कि यसू को ये भी मुयस्सर नहीं था कि उस फासिका पर नज़र डालने के बाद अपनी किसी बीवी से सोबत कर लेता। कमबख्त जानिया के छूने से और नाजो अदा करने से कुछ नफसानी जज्बात पैदा हुए होंगे और शहवत के जोश ने पूरे तौर पर काम किया होगा। इसी वजह से यसू के मुंह से ये भी ना निकला कि ऐ हरामकार औरत, मुझसे दूर रह। और ये बात इंजील से साबित होती है कि वो औरत तवाइफ में से थी और जनाकारी में सारी शहर में मशहूर थी। यानी बात सिर्फ इतनी इंजील में है कि वो एक तवाइफ थी, बाकी सारी बातें तो मिर्ज़ा साहब ने खुद लिखी हुई हैं। ये कहाँ से आप दिखाएंगे? अगर आप कहते हैं मैं दिखा दूंगा, ये सारी तफसील जो लिखी हुई है ये किस इंजील में ये लिखी सर? हुई है? ये मेरे पास इंजील के हवाले लिखे हुए हैं, उसमें शराबी भी लिखा हुआ है, उसमें जानी भी लिखा हुआ है, उसमें बदकार औरत का एक सेर तेल डालना सर में लिखा हुआ है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो मैं जो पढ़ के सुनाया ये लिखा हुआ कहीं? ये लिखा हुआ है ना, कि उसकी बीवी नहीं थी कि उसी को कर लेता, जाके सोबत ही कर लेता अपनी बीवी से, कर जाके उसकी शहावत को जुम्बश हुई थी। आपका ये बातें लिखी हुई हैं इंजील में। आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आपका इस उम्र में दिमाग ठीक है, काम करता है आपका दिमाग आपका ठीक है? आप गलत बात कर रहे हैं। कह रहे हैं भारत निकाल के दिखाएंगे, बताई जाती है जब एक बात की तफसील बताई जाती है। कहाँ लिखा हुआ है? औरत सल्लल्लाहु पे, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब बात हो रही है यसू की, और जो मिर्जा साहब ने लिखा ये कहीं इंजील में नहीं लिखा हुआ। आप ये गलत बयानी करते हैं, इंजील में ये लिखा हुआ कहीं नहीं लिखा हुआ। ये सारी बातें जो मिर्जा साहब ने बयान की, मिर्जा साहब ने जो बातें बयान की वो लिखी हुई है, तो मुझे दिखाएं। वो लिखी है तो बताओ क्या लिखी हुई है। हाँ, तो ये मैं इबारत जो मैंने पढ़ के सुनाई लिखा हुआ है। मेरे पास ही पड़ी हुई है बातें मेरे पास। तो दिखाएं ना, निकालें। क्या दिखाऊं आपको? लिखा हो कि एक जानी औरत को वो मौका देता, वो ऐन जवानी और हुस्न के हालत में नंगे सर उसके साथ मिलकर बैठती, ना तो नाज नखरा से उसके पाँव पर अपने बाल मलती, हरामकारी की इतर से। ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी है इंजील की? हरामकारी की इतर से उसके सर पर मालिश करती। आवाज आ रही है किसी को? कहाँ लिखा हुआ है? अहमद साहब एक मिनट ठहरिएगा। अहमद साहब एक मिनट। जानी औरतों की जो अलामतें होती हैं, क्या वो ये अलामतें उनमें नहीं पाई जाती? ये इंजील में लिखा हुआ है। मैंने तो ये बात की है। लिख के क्या करना? आपने बयान की है क्या? इंजील की कौन सी आयत है? बताएं कहाँ लिखा हुआ है? कौन? आपकी अपनी अकल नहीं काम करती? आपकी अकल बहुत ज्यादा है। औरत ने जो इस शहर की जो वो बातें बयान कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कहाँ मिर्जा साहब ने पढ़ी है? ये कौन सी इंजील की आयत में ये बातें लिखी हुई हैं? ये जो लूका के यसू साहब एक जनाकार औरत की तारीफ कर रहे हैं कि बड़ी नेक बख्त है। यसू साहब तो ये कह रहे हैं कि ये नेक बख्त है। नेक बख्त किधर है? दावा खुदाई का और काम ऐसे भला जो शख्स हर वक्त शराब से सरमस्त रहता है, कंजरियों से मेल जोल रखता है, खाने पीने का भी अव्वल नंबर का देन का इलाज कराएं अपना, उससे तकवा और नेक बख्ती की उम्मीद हो सकती है। इलाज कराएं। ये कहाँ है इंजील में लिखा है? अभी खामोश हो जाना यार थोड़ी देर के लिए। तारिक जो आंसर कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? इनको दिखाओ कहाँ लिखा है। तो दिखाओ ना। अभी आपने कहा ये लिखा हुआ है। दिखा तो दिया, और क्या दिखाऊं मैं? मान साहब आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज। जरा इनको 2 मिनट मुझे लड़ाई को कम करते हैं। तारिक जो साहब, ये जो हुजूर ने जितना सारा कुछ लिखा है ना, सही लिखा है। आप क्या कह रहे हैं? जो अमर नज़ीर कह रहा था, आप हुजूर को कह रहे हैं कि हुजूर शातिम रसूल थे हज़रत ईसा की? तो नहीं, मैं जो ये कह रहा हूँ ये उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जो रवायत आपने बनाई हुई है ना वो गलत है, झूठ है वो।
15 साल की लड़की उनकी टांगे दबा रही है और हुजूर बड़े खुश हो रहे हैं। तारिक ये जवान झूठ साहब, लिखा हुआ है पता आपने। है, step ये by मैं कह step रहा हूँ। करते हैं। हम कर लेते हैं, मिलके कर लेते हैं। हाँ, बस ये बात है। स्टेप बाय स्टेप। ये मसीह मौद ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हमें भी पता है। ये जितनी भी मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने लिखा, ये अंजील में लिखा हुआ है। असल बात यह है, असल बात यह है कि यही बात जब आप रवायतें बयान करते हैं, सारी रात औरतें खिदमतें करती थी, टांगे दबाती थी, और वही होती थी, उनको जगा देती थी। ये सारी वक्त औरतें मौजूद होती थी मिर्जा साहब के पास, ना महरम औरतें। कुरान करीम ने जिस ईसा अलैहिस्सलाम को बयान किया है वो और है, जो यस्सू के नाम, यस्सू का जिक्र आया है वो और भाई बात ये हो रही है, वही रवायतें तो आपने मिर्जा साहब के मुतालिक बता दी, बना दी। फजल भी पढ़े, सीरतुल महदी भी पढ़ छड़ी। हम जिस मिर्जा गुलाम ये गंद बकवास ना लिखते तो ज्यादा बेहतर था। हजरत मसीह मौद गैर औरतों से, नामहरम औरतों से टांगे कभी नहीं दबवा सकते थे, हो नहीं सकता। दबवा सकते हैं, दबवा सकते हैं, दबवा सकते हैं। तो फिर मिर्जा साहब ने झूठ लिखा है, जो हजरत ईसा के मुतालिक इतनी बकवास लिखी है, ये गंद लिखा है मिर्जा साहब ने। ये नहीं हो सकता फिर। इंजील में लिखी हुई है बातें। थोड़ा सा मामला ठीक करते हैं। मैं काफी मोहम्मद अहमद साहब, एक मिनट इकबाल साहब, एक सेकंड बस कर दो यार। अब पता है कोई फैसला नहीं होना, वो आपके बिल्कुल मुखालिफ किया हुआ है। आप लोगों का सांस लेना भी इनको बुरा लगता है। मुझे पता है कि आप जो बात कर रहे हैं अपने ज़ोम में या अपने जो आपके दिमाग, उनके मुताबिक आपकी बातें ठीक है, मगर आपकी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं लेगा वो बंदा। ठीक है, खुद सोचे, हजरत मसीह मौद का लिखा, जो उसको खुद को भी पता है बाइबल में नहीं लिखा, हुजूर की हर बात को ऑन कर रहा है। ठीक है, मगर दूसरी साइड पे आपको इस चीज़ के ताने दे रहा है। आमन नज़ीर जो कह रहा था उसको भी गलत कह रहा है, मगर उसके साथ भी बैठा हुआ है। तो किस चीज़ का आपने चीज़ें सॉल्व करनी है उनके तो साथ? आपको नहीं पता मैं किस चीज का ताना दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो आप लोगों ने रवायतें बनाई हुई हैं, वो मैं गलत है। बताता हूँ, हम कर लेते हैं, वो भी ठीक है। हाँ, उनकी बात बस मैं कर रहा हूँ। वो भी ठीक कर लेते हैं, सब्र करो। ये कहना उसको जस्टिफाई आप करें कि जी वो टांगे दबाने थे, बड़ी अच्छी बात है। आप लुकमान साहिब कह रहे थे हमारे गांव में तो औरतें मर्द ऐसे ही करते होते थे। अब आप ना बात करने दे, मैंने म्यूट किया है। जब मैं कहूँगा आपने उस वक्त म्यूट खोलना है। ठीक है, इस बात से पहले की बड़ी अच्छी बातें, कुछ बातें हैं जिसको मैंने ज़ेर बहस लाना है। ठीक है, जब मैं आपको कहूँगा ना बोलें तो फिर हम बात करेंगे, आराम से करेंगे। अभी मैं सिर्फ अलामे की बात करने लगा हूँ। अलामे ने अली भाई ने तो कोई गुस्ताखी की नहीं यार। अलामा की बात ना करें, हम आपस में बात कर रहे हैं। हम मसीह मौद को मानने वाले हैं। अलामा को छोड़ें, वो तो मसीह मौद का मुखालिफ है। उसकी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, उसकी बड़ी अशद जरूरत है मुझे इस वक्त। हम आपस में मसीह मौद को मानने वाले हैं। हम करेंगे, मगर कुछ वो बातें करके गया है, वो सख्त दिल इंसान, वो बड़ी ज़रूरी है। अलामा साहब ने अपने ज़ोम में एक चीज़ बनाई कि भी अली भाई ने कोई हाशिया राय की है। हाशिया राय करके जी उसने उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज कह दिए जो हज़रत मसीह इस्लाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए की हैं। तो सर अलामा ये सारी रिवायतें पढ़ के क्या कर रहा था? हर हाशिया राय की वजह से हराम का नुत्फा है, ठीक है, और हराम ज़्यादा है। जो भाई अलामा तो खुद कज़्ज़ाब और दज्जाल है। अपने लिए वो अलामा कज़्ज़ाब और दज्जाल है। मैं उसके मुंह पे कहता हूँ, तो उसकी बात को हमने क्या करना? भी वो तो मुखालिफ है। मैं तो मसीह मौद को मानता हूँ, आप भी मानते हैं। आप उसके साथ मिले हुए थे थोड़ी देर पहले? नहीं, मैं नहीं मिला था। मैं जो बात लिखी हुई है मसीह मौद ने, वो मैं कह रहा था ये दुरुस्त है कि ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसा इंजील में नहीं लिखा हुआ। ये मिर्जा साहब ने अपनी तरफ से सारी बातें लिखी हुई। बिल्कुल अपनी तरफ से की है। मुझे बात कर लेने, मेरी अर्ज सुन ले सिर्फ। अलामा साहब भी हाशिया राई करते हैं और एग्जैक्टली हज़रत मसीह इस्लाम ने जो कहा है उसी के मिज़दाक बनते हैं, और दुनिया में उससे बड़ा और कोई भी नहीं है। सबसे अव्वल दर्जे पे ऊपर वो है, फिर उसके नीचे चले आते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक रही बात के हकायक को किस तरह से गलत इस्तेमाल करना और लोगों को धोखा देना, अलामा साहब को पता है कि हुजूर खुद अपने आप को मसीह का मसीह कह रहे हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी होने का दावा कर रहे हैं, उसको गंदा कैसे कह सकते हैं? अलामे को क्या आप इस पे वक्त ज़ाया करें उसको झुटलाने के लिए? हम तो उसको वैसे दज्जाल कज़्ज़ाब समझते हैं। इस पे आप आर्गुमेंट देने की आपको जरूरत ही नहीं। सिर्फ एक हकायक से पर्दा उठाना है जो जिनकी लोगों की आंखों में वो मिट्टी डालता है। भाई हमें तो पता है वो एक दज्जाल और कज़्ज़ाब है। पर जवान साहब बात करने देंगे प्लीज? तो किसकी आंखों से पर्दा उठा रहे हैं? किसी को कोई समझता है कि वो बहुत नेक इंसान है? कोई यहाँ पे बैठा हुआ ऐसा बंदा? इन्होंने नहीं बात करनी थी इस वक्त। लोगों की आंखों में वो मिट्टी डालता है, ये भूल जाता है कि हुजूर ने जितनी बातें की वो उन लोगों को गैरत दिलाने के लिए की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंद बोलते थे। उन बातों को उठा के वो बंदा किधर मिला देता है और किस किस्म की हाशिया राई करता है, ये लोगों को खुदा का वास्ता है उसकी हर बात सुन के उसके पीछे ना लग जाया करें। वो दुनिया का सबसे बड़ा हरामी वो खुद है।
صبح اتنے اچھے طریقے سے بات کی ہے اس کے ساتھ, مگر اوپن آئی بھائی میری نا ریکویسٹ ہے آپ سے, خدا را پلیز میری ریکویسٹ ہے, جب وہ آئے نا آپ کے پاس تو اپنی طرف سے اس کی طرح کے لوگ اٹھائیں, ٹھیک ہے, علی اکبر بھائی کو لیں, یا دوسرے جو اس کی زبان میں بات کرتے ہیں نا وہ اسی کے لائق ہے, وہ اچھی گفتگو کے لائق نہیں ہے آدمی. آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ بڑا اچھا علمی ہے, نہیں ہے سر, اس کے لیے اس کے مزاج کا بندے, ہمارے پاس بھی ان کے مزاج کے بندے ہیں نا, میری نظر میں ہر طرف میں ایک طرح کے لوگ موجود ہیں, جتنا اگر ادھر کو برا کہہ رہے نا سیم اس سے زیادہ گندے دوسری سائڈ پہ ہیں, ان کو آمنے سامنے کیا کرے. ادھر یار تماشا لگا دیتے ہو, ہر کوئی آگے پھر تمہیں بھی لٹکا لیتے ہیں. یہ جب اس طرح کا ماحول بنے نا تو دوسری سائڈ پہ ان کے مزاج کے لوگ لے لیا کرو, یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں. پھر جہاں پہ کوئی سیکھنے والی بات ہو, پڑھنے والی بات ہو, تو وہ پھر الگ بندے وہ پڑھ لے. اب یہ روایت میرے سامنے کھلی, اس میں صاف لکھا ہوا ہے وہ ایک بزرگ عورت تھی, بڑی عمر کی تھیں, اور قرآن جی کہہ رہا ہے بزرگوں کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے. پھر انہوں نے نیا تماشا جی شرعی حیثیت داؤ جی وہ کر سکتے ہیں جی, یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. سیرت المہدی لکھنے سے پہلے وہ خود بندہ جس بندے نے لکھی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی جو میں کوئی اس کا کوئی یہ کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی صحت پہ کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. وہ یار قصے کہانیوں کی کتاب ہے, اس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہی نہیں ہے, اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ میرے اپنے بھائیوں کو وہ کیوں اس کے پیچھے. طارق چوہان صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ بھائی یہ روایات کی بات ہے, روایتیں درست غلط بھی ہو سکتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں, اس کی پیروی نہیں کر سکتے ہم, اٹھا کے اس کو کلیئر کرنے نکل پڑتے ہیں. کیسے میں مطلب دل کرتا ہے آپ کا کہ حضرت مسیح السلام کی طرف ایسی بات منسوب ہو جائے کہ جی بڈھیوں نے لتن دوڑ نہیں ہے سی ہیں. اس سرے سے جان چھوڑا اس روایت سے آپ لوگ کری یار ایسے نہیں مانتے ہیں جتنی گلا ساٹا نہیں دل مانتا, جس طرح تیسوں پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں یہ بات صحیح لگتی. میری بات ختم ہو گئی ہے, ابھی چوہان صاحب کو لیتے ہیں. چوہان صاحب پلیز یار آپ بھی تھوڑا ریلیکس ہو کے ٹھنڈے ہو کے پلیز بات کیا کریں, اور کسی اور کو بھی بات کرنے کا موقع دیا کریں, سن لیا کریں اور سنا لیا کریں. طارق چوہان صاحب کو لے لیں پلیز. مخمرم گر کفر این بوز با خدا سخت کافرم. میں بھی وہی کہتا ہوں کہ میں خدا کے بعد عشق کرتا ہوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جو یہ محمد پیش کرتے ہیں میں اس محمد کو نہیں مانتا. میں یہ کہتا ہوں کیونکہ یہ جو تعلیم اپنی زبان استعمال کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں, اور پھر اس محمد کے بارے میں یار آپ ٹھیک ہے, آپ کی بات آپ نے ایکسپلین کر دی ہے, میں اتار دوں گا آپ کی وہ پوسٹ جو ہے جو آپ نے کامنٹ کیا تھا. کامنٹ میں نے آپ کی اس فتوے کے بعد کیا تھا جو آپ نے فتویٰ دیا تھا نا. ٹھیک ہے نا, میں سمجھ گیا, صحیح ہے سمجھ گیا, میں پہلے بھی کہا ہے, میں غلط فہمی ہوئی ہے, سمجھ گیا میں. سارے اپنے دشمنوں کے اچھے بھی نہ چڑھ گیا. ہاں جی, آپ ریکارڈنگ سن لیں جو میں 4-5 دن سے ملحدین کے پاس جا رہا ہوں. رات ہماری براڈ پہ ملحدین آئے ہوئے تھے, میں وہاں پہ بیٹھ کے اسلام کا دفاع کر رہا ہوتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ بیٹھ کے ان کو ثبوت دے رہا ہوتا ہوں, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں مولودوں کے پاس بیٹھ کے مولد ہو گیا. رات کو بھی وہ مقیم اور وہ جو بڑے ملحدین آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں نے پورا ٹائم طے کیا تھا آج اور کل کا کہ یار آپ آنا, میں آپ کو سورہ تحریم کا جواب دوں گا, آپ کو آنا میرے پاس, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا ہے, آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. یہ میں ان کے ساتھ طے کر رہا تھا. آپ لوگ کہتے ہیں میں مولد تمہارے خیالات میں آ گیا ہوں. جب اس طرح کے بندے آئیں گے تو ان کے ساتھ یہی سوال کرنے. اچھا, کل جو عامر نصیر آ کر کے مسیح علیہ السلام پہ اعتراض کر رہا تھا پنڈت لیکھ رام والا, تو واپسی میں نے سوال ہی رکھا تھا نا کہ یار مجھے بتاؤ کہ اگر پیشگوئیوں پہ ہی جانا ہے تو بقول تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں یہ پیشگوئی کی تھی میرے بعد احمد آئے گا, مجھے بتائیں عبد المطلب نے کیا نام رکھا تھا اس اپنے پوتے کا؟ کیا احمد رکھا تھا؟ محمد رکھا تھا ان کا نام. آج تک ان کا نام محمد ہے, ویکیپیڈیا کھول کے دیکھ لیں, محمد بن عبداللہ ان کا نام ہے. انجیل کہتی ہے احمد آئے گا. یا عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں ان کے بقول, اگر ان کی تعویلوں پہ جانا ہے تو. کیونکہ نبی نے بتایا تھا جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے وَيُعَلِّمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي اسرائیل, اس نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد احمد آئے گا. مجھے احمد کہیں نہیں مل رہا تاریخ کے اندر. اپنا گلا چھڈو یار, تسی نا وہ اٹوال جو بھی یہ حاشیہ رائی کرتا ہے حضور کی باتوں پہ روایت پہ وہ بھی شاکم ہے, کوئی بات نہیں ہو سکتی اس سے.
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਓਪਨਾਈਜ਼ ਭਈ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਐਡਮਿਨ ਉਹ ਬਣਾਓ ਮੋਡਰੇਟਰ। यार ये नया ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਵਰਨਾ ਬਰਾਡ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਰਾਡ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। नहीं भाई राती मेरे पीछे बगैर ही वाइफ करना मियां साहब ने बना दो, मियां साहब ने बना दो, मियां साहब, हाँ मियां साहब सही, मियां साहब ने बना। मोहन भाई मुझे रात को फोन आया था जट लैलपुरिये का, जट लैलपुरिया भाई का कि जी हाफिज साहब कितने हो, मैं क्या कार हाँ, तो कहते वो तो उठवाल साहब बराट ला के बैठे ने ऊपर दी फोटो लाई है, तो मुझे तो पता ही ना था बराट लगा, खुद ही बैठ गए थे ये। आप कह रहे मैंने लगाना, उन्होंने खुद से लगाई थी रात को बराट, मैं फिर बाद में गया हूँ देखने के लिए। चलो कल तो बराट मुखालफत च लगी सी, अज सुलह सफाई वाली ला लांगे। इकबाल साहब और बाकी भाई भी एमडी के सुनने वाले, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी किस्म का भी कोई इख्तलाफ हो गया है या आप लोगों को बात को समझने में गलत फहमी हुई है, या प्लीज़ यार जब तक कोई इंसान अपने आप को अहमदी कह रहा है ना, आपके ट्राइब के साथ मुंसलिक रहता है, यार उसके साथ इंसानों जैसे सलूक रखा करो, ठीक है, हुस्न ज़न कर लिया करो, और ये वाली हरकतें ना किया करो। रिक्वेस्ट ही है, थोड़ा अकल से काम ले लो, ठीक है। अभी मेरी भी एक रिक्वेस्ट ये है, मेरी भी सुन लें। एक मिनट डबल वन। जब तक आप ब्रॉड को पूरी तरह कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है ना, मेरा ख्याल है उस वक्त तक ब्रॉड जो है ना, वो आप इस तरह ओपनली हर किसी को फिर उसमें ऐड करके ना डिस्कशन करवाएं। बात ब्रॉड लगा लें, लेकिन फिर उसमें वही लोग हों जिनका आपको कंफर्म हो कि कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। ये कंप्रोमाइज ब्राड नहीं, ये कंट्रोल च हुंदी है। वही मैं कह रहा ना, मेरा सवाल है थोड़ा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ मौका दे दो। बात यह है कि इख्तलाफ राय रख लिया करें, ठीक है। ओपन आई साहब से पहले दिन से लेकर आज तक, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ है मेरा, ठीक है, लेकिन मैं इनको गाली गुली देने का नहीं रखता, कह लें कि मजाज नहीं रखता कि इनको गालियाँ दी जाएं या इनको मुनाफकत का फतवा दिया जाए। ये इनका काम जो है वो गलत है मेरी नज़र में। मैं अभी भी इनको आते ही मैंने ये कहा था कि मुझे आपका काम नहीं पसंद, ये जो आपने कल किया है या आपने परसों किया है या अभी जो हो रहा था, तो इन्होंने बार बार नीचे उतारा ना उनको, वो मेरा कहने के बताने पे उन्होंने उतारा कि वो गालियाँ दे रहा है, और ये गाली है। जब तक अली अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं करता और उसको बार बार गाली दी जाए, तो ये गाली ही तसव्वुर की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कोई तौहीन नहीं की। अगर मैं करूं, मुझे ये फतवा मेरे पर लुटा दे, ठीक है, लेकिन जब मैंने की नहीं है, ठीक है, तो वो बार बार लुटा रहा है, तो इसका मतलब वो गाली दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लें। सिर्फ ओपन आई साहब, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। बाकी देखें, अगर गुस्सा आ जाता है, तार अठवाल साहब को आया है या अली अकबर साहब को आया है, मुझे भी आया है, मैं यकीन माने मैं कल सारा दिन आप पे गुस्सा ही रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं बारहा जाके बयान भी की है बराडों में बात कि अली ओपन आई साहब ने बिल्कुल गलत किया है कि ये कह के कि अलैहिस्सलाम उस पाकज़ात पे नहीं भेज सकते यहाँ पे बैठ के। यकीन माने वो आज आपने क्लियर किया तो मेरी क्लियर हुई है बात, वरना आज तक मैं आपके बारे में गलत ही सोच रहा था, यानी कह लें कि गुस्से का इज़हार ही कर रहा था कि यार अगर हमने यही काम करना है यहाँ पे बैठ के, तो फिर हम पाकिस्तान, ठीक है, हम तो फिर पाकिस्तान जाके ये काम कर लेंगे। वहाँ पे वो कहते हैं जो क्या दब के बातें करनी है, दब के बाद अपनी तबलीग नहीं कर सकते, अपने नबी को हम नबी नहीं कह सकते, उनको अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। तो ये सारे काम जो अगर हमने करने हैं तो फिर हम पाकिस्तान ही ठीक है, अगर यहाँ पे दब के रहना है हमने तो इस बात में मुझे गुस्सा था, लेकिन वो आपने क्लियर की है बात, तो बात ठीक हो गई है। बहरहाल शुक्रिया। तो पर मियाँ साहब आए हैं तो मियाँ साहब को भी दे मौका। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सब भाइयों को। अच्छा, मैंने सिर्फ एक या डेढ़ या दो हो जाएंगे, ज़्यादा 2 मिनट की बात ही करनी है, और बाकी मैं आपने सारी माशाल्लाह अब ख़त्म हो गई है बात, तो ठीक है।
ہاں میں نے صرف جو حضرت مسیح موت پہ یہ الزامات لگتے ہیں نا کہ انہوں نے یسوع کو یا حضرت عیسیٰ کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی اکثر بھول جاتے ہیں کہ پھر پہلا کویشچن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح اور نعوذ باللہ کو ویلے بندے تھے، ہمیں لوگوں پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے، یا حضرت مسیح موعود جو ہیں وہ مسلمان تھے، اللہ کے فضل سے امتی تھے، پھر امتی نبی بھی تھے، تو یہ باتیں انہوں نے کیوں کی؟ ان کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت یسوع اللہ تعالیٰ کے ایک پرافٹ ہیں، نبی ہیں؟ پہلی بات ہی ہے، کوئی بھی بندہ بلا وجہ تو نہیں بات کرتا۔ اب یہ علی بھائی نے بھی اگر کل کوئی حدیث مبارکہ پیش کی ہے تو ایسے تو نہیں کی فضول میں جاہلوں کی طرح منہ اٹھا کے، ظاہری بات ہے کہ وہ ایک موازنہ چل رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ حضرت مسیح موعود کو ہم احمدی جو ہیں وہ ایک امتی اور ایک امتی نبی مانتے ہیں، تو کسی نبی کی جو موازنہ ہے وہ کسی عام بندے سے تو نہیں ہوگا۔ اگر ایک بندہ حضرت مسیح موعود پہ ایز اے نبی اعتراض لے کے آیا، وہ ان کی ذاتی ذات پہ تو نہیں لے کے آیا، وہ تو یہی اعتراض لے کے آیا نا کہ یہ ایسا نبی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ جو یہ کہے یا یہ کہے۔ احمد بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو اس سٹیٹس کے بندے کا جو موازنہ ہوگا تو اس سٹیٹس سے ہی ہوگا نا، دوسرے سے تو نہیں ہوگا جس کا کوئی دعویٰ نہیں، کہ کوئی کلیم نہیں۔ اگر تو جو بھی حضرت مسیح موعود پہ ایز اے نبی اعتراض ہوتا ہے تو وہ کسی اور نبی میں نکل آئے، تو جو فتویٰ ان کا حضرت مسیح موعود پہ ہوگا پھر لازماً ان کو ان پہ لگانا پڑے گا، اس دوسری مثال پہ بھی۔ انصاف کی بات ہے۔ اچھا، اب جہاں تک یہ چوہان صاحب بھی یہاں پہ فرما کے گئے ہیں کہ یہ باتیں انہوں نے کیوں لکھی ہیں، یعنی کہ جس کو آپ عام زبان میں حاشیہ رائی وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود نے ٹھیک بھی کہہ گئے، کہتے ہیں ہر بات ٹھیک لکھی، ہاں حاشیہ رائی۔ اب میں ان چوہان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور جتنے بھی اتنے مجاہد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نموس رسالت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا نموس رسالت حضرت یسوع علیہ السلام کے جو ملک جیلے ہیں، ان کی نموز پہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا سودا کرنے والے ہیں، تو یہاں پہ ایک جوزف بھٹی صاحب جو ہیں، وہ جو ان کو تو میں ویسے ہی نہیں مسیح مانتا، نہ کرسچن مانتا ہوں، ان کو تو میں دیوبندی یا اہل حدیث یا بریلویوں کے مقصد ہے کہ نمائندے اور مسیح مانتا ہوں، کہ ان میں مسیحوں والی کوئی غیرت کوئی بات نہیں۔ جیسے ہم مسلمانوں میں ہمارے اپنے دین کی بھی یہ غیرت ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تمام نبیوں پہ ایمان لائے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لائے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی تصدیق کر دی ہے، اور اگر ہم نے ان کو اسی طرح سمجھنا ہے تو پھر ہمیں اسلام میں یا رسول اللہ کے پرچم تلے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ رسول اللہ کو مسیح جو مرضی کہیں، تو ہم مجبور ہیں، ہمارے منہوں پہ زپ لگی ہے کہ ہم ان کے عقیدے کی یا ان کے دین کی باتیں جو وہ انبیاء پہ کرتے ہیں وہ آئینہ نہ دکھائیں، تو پھر ہمیں رسول اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں کراس گلے میں ڈال لینا چاہیے۔ اور کیوں کہ وہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کے لیے وہ حاشیہ رائی کرتے ہیں نا مسیح بھی۔ تو اب یہ ہے کہ ابھی صرف جوزف صاحب کے علاوہ جتنے بھی مسیح کی کوئی صرف مسلمان یا احمدیوں کی لائیویں نہیں لگی ہوئی، ہر دین مذہب کی لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ اہل تشیع کی بھی لگی ہیں، یہاں پہ یزیدیوں کی بھی لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ دیوبندی، ابھی کبھی دیوبندیوں کی لائیو جا کے دیکھے جو مسیحوں کے خلاف لگتی ہے، جہاں پہ لکھا ہوتا ہے جیسس از مسلم، تو وہاں جا کے دیکھیں وہ یہاں پہ ابابیل بھی آتا ہے، ان کے وہ ایک اور بھی 2-3 لوگ ہیں جو مسیحوں سے بات کرتے ہیں، تو وہاں دیکھیں وہ حضرت یسوع کا یا حضرت عیسیٰ کا نقشہ کیا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسیحوں کی جو لائیویں چل رہی ہیں، حق فقیر، علامہ صاحب، ایام اسرائیل، تو ان جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت یسوع علیہ السلام کے نموز پہ پہرا دینے والے ہیں، وہاں جا کے صرف 5 منٹ سکون سے جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پہ حکایات، حدیث، قرآن پاک کی آیات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو اس پہ وہ اپنی انٹرپریٹیشن پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صرف 5 منٹ جا کے کاؤنٹر کر کے مجھے دکھا دیں بس، اور حضرت مسیح موعود سے کم زبان میں استعمال کر کے
بلکہ کسی کی بھی نہیں. یہ رسول اللہ کے اخلاق کے مطابق ان کے سامنے 5 منٹ بیٹھ کے اسلام کی جو تعلیمات اخلاق ہیں اس کے مطابق 5 منٹ ان کے ساتھ آرگو کر کے مجھے دکھا دیں. بھائی جان یہ 5 منٹ تو کیا یہ دیکھتے بھی نہیں اس طرف. وہاں پہ اسلام اور اب بانی اسلام سے بھی انہوں نے مجھے روکا ہوا ہے. میں تو پہلے یہی سمجھتا کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے کسی عالم نے کہا تھا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اسلام تو حضرت آدم سے شروع ہے اور مسلمان بھی ہوتے. تو میں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے بھائی اب بھی میری جان چھڑائی جائے. یا جڑا سر اتنے بھی ٹھیکیداری یا قبضہ گیری کی نا کہ اسلام ہمارا دین ہے مسلمان ہے میں تو چنگا کیتا جی میری تو کیتی جی کہ میں تو مسلمان حضرت آدم والا ہاں تو اسلام بھی میرا وہ ہے جڑا اللہ نے حضرت آدم کو دیا تھا. اچھا کیا. تو یہ جو ابھی چوہان صاحب بھی یہاں سے گئے ہیں یہی 10 منٹ جا کے ادھر مسیحوں سے بات کریں جو اسلام کے خلاف عقائد اسلام کے خلاف یعنی کہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ میاں صاحب باللہ. آپ کی بات کو لمبی میں ہو تھوڑی گئی. سی نہیں صرف تھوڑی سی کہتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کا آپ چیلنج کر رہے ہیں ان کو، ان کے ایک بندے نے یہ چیلنج پورا کیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے آپ بھول گئے ہیں اس کو. ہاں جی میں تو نہیں بولا میں تو آپ اس کی مثال لازمی دیں نا، کیونکہ یہاں پہ وہ اس کی مثال لازمی دینی بنتی ہے. ہاں جی وہاں پہ ان کے وہ سیال صاحب بھی گئے تھے اور ایک اور نوجوان ہیں وہ بھی گئے تھے حنیف صاحب بلال حنیف صاحب. وہ 2-3 دن گئے تھے. آخری دن وہ یہ کہہ کے آئے تھے کہ آپ کے ساتھ احمدی بات کر سکتے ہیں میں نہیں بات کر سکتا. بلال حنیف صاحب ایس پی جون صاحب کی لائف پہ گئے تھے اور 3 دن متواتر جاتے رہے تھے اور آرگومنٹ والی جتنی بات ہوئی تھی اینڈ پہ یہ کہہ کے آئے تھے کہ آپ کے ساتھ احمدی ہی بات کر سکتے ہیں ہم مسلمان. اچھا میاں صاحب اور باقی بھائیوں میں آپ کو ایک کام کی بات جو بڑی ضروری ہے پچھلے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے، اگر مجھے زیادہ نہیں تھوڑی سی جی تھوڑی بسم اللہ. معمولی سی آپ لوگوں کو اس میں فائدہ ہوئے گا. ٹھیک ہے اب یہ ان نیوٹرل لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو کسی بات کو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے جو جماعتی لٹریچر میں موجود نہ ہو. یہ شعیب راجہ صاحب اس دن ان کو بڑا غصہ چڑھا گیا تو کسی جگہ تو کیوں پڑھ رہے ہیں. تو جماعت کی ایک ویب سائٹ ہے جو اسپیشلی صرف تبلیغ کے لیے ہے، آسک احمدیت کے نام سے ہے. اس پہ بھی اگر آپ لکھو تو وہاں پہ یہ اس اعتراض کا جواب ہے. اور جو میں نے پیچھے بات کی تھی کہ یہ روایات کی کتاب ہے، کچھ لوگ بڑا تحدی سے اس کو حجت سمجھ کے اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. مگر میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں جماعتی لٹریچر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ صرف سن لو آپ لوگ. اس میں ہے کہ اس اعتراض کی بنیاد حضرت مسیح موعود یا حضور کے خلفاء کی کسی تحریر پر نہیں بلکہ زبانی روایات پر ہے، اور ظاہر ہے کہ حجت صرف حضرت مسیح موعود اسلام اور حضور کے خلفاء کی تحریرات ہے. حضرت اقدس کی اپنی تحریرات کے برخلاف کوئی ڈائری یا کسی اور کا قول یا روایت ہرگز حجت نہیں ہے. معترضین اس سلسلہ میں جس قدر روایات پیش کرتے ہیں وہ سب ایسی کتابوں کی ہیں جن کی غلطی یا خطا سے منزہ ہونے کا دعویٰ خود ان کے مؤلفین یا مرتبین کو بھی نہیں ہے. جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا اب سنیں جو کتاب لکھنے والا ہے وہ کیا لکھتا ہے. کتاب شروع کرنے سے پہلے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی تالیف سیرت المہدی بھی اس سے مستثنا نہیں، جیسا کہ خود حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کے دباچہ میں تحریر فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ میں وہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر کوئی اٹھا کے نا کہ میں کراں گا دفاع، میں بچاواں گا، ضرورت نہیں اس کی. وہ کہتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ میں ان روایات کی تفصیل کے متعلق بھی صحت کا یقین رکھتا ہوں. وہ خود لکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو روایات کا طریق ہے اور جو روایات کے متعلق لوگوں کے حافظ کی حالت ہے وہ مجھے ایسا خیال کرنے سے منع ہے. پھر وہ تحریر فرماتے ہیں میرا مقصود یہ رہا ہے کہ روایت کے سب پہلو واضح ہو جائیں تاکہ اول تو اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ ظاہر ہو جائے. پھر فرماتے ہیں ان الفاظ روایات کی صحت کا دعوے دار نہیں ہوں. اور یہ آپ کو کر رہے ہوتے نا جی قمر الانبیاء تھے وہ یہ تھے وہ تھے. بھائی سو وٹ، نبی تو نہیں تھے، انسان ہی تھے اور لوگوں سے باتیں پوچھ کے لکھ رہے ہیں. اس میں کوئی کمزور بات بھی آ سکتی ہے، کوئی بہت محکم بات بھی آ سکتی ہے، مگر اپنی نیت صاف رکھو. وہ بندہ خدا کی طرف مامور ہونے کا کہہ رہا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، اتنی بدزنی ان کے بارے میں نہ کرو. اچھا علاوہ ازیں سیرت المہدی حصہ سوم کے شروع میں ہی
عرض حال صفحہ 1 کے عنوان کے ماتحت حضرت مرزا بشیر احمد نے حصہ اول کی کئی روایات کی غلطیاں بیان فرمائی ہیں. وہ تو خود اس کی غلطیاں جو ان سے ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرتے رہے ہیں, اور یہ بات آگے بھی مزید ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یہ جو لقمان بھائی بھی میرے کہہ رہے تھے یا وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ بالکل اچھا اوپنر بھائی یہ کامنٹ جو ہے نا کامنٹ آف کر دیں, یہ نیچے بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پھر اسلام آگے ہیں سارے. وہ کر دو یار اوپن بھائی, آپ کر دو پلیز, جزاک اللہ. محمد احمد صاحب آپ نے کیا بات کی ہے جو میں نے کہی تھی؟ اچھا ایک چھوٹی سی بات یار اتنا کہا تھا کہ ہم ہر چیز کا دفاع کرنے نکل جاتے ہیں, کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا کہہ رہے ہیں. وہ تو جب بات ہو رہی ہوتی ہے ایک آخری بات میں کر کے نا پھر اجازت لے لوں گا. اچھا یہ میرا اب مقصد ہے کہ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں نا مسیحیوں کے متعلق جو اسلام کے مخالف لائیو لگاتے ہیں, وہاں پہ یہ چونکہ یہ ادھر رخ نہیں کر رہے اور ان کو پتہ نہیں کہ کتنے ہی مسلمان جو مختلف مکاتب فکر سے ان کے ہاتھ پہ مشربہ مسیحیت ہو رہے ہیں, اور اس میں کافی حافظ بھی ہیں, کئی علماء بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے صرف اپنی توپوں کا رخ جماعت احمدیہ کی طرف کیا ہوا ہے جس کا ان کو نقصان ہی ہونا ہے. کیونکہ اصل جدھر سے ان کو مقصد ہے کہ نقصان ہونا ہے نا یا ہو رہا ہے, ادھر ان کی نظریں ہی نہیں ہیں, ادھر ان کی توجہ ہی نہیں ہے. سوری مجھے ایک جو آپ اپنی کنٹینیو کرنا میری بات, بس وہ والی ختم ہو گئی جو میں پہلے کر رہا تھا. سیرت المہدی میں یہ لوگ یہ روایت تو پکڑ لیتے ہیں. اب اسی کتاب میں اس کا جو ہے اس کے اندر رکنا ذرا, ہاں حصہ سوم کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مسیح موعود غیر محرم عورتوں سے لمس سے پرہیز فرماتے تھے. یہ کیوں نہیں پڑھی انہوں نے کبھی؟ اس پہ جا کے کیوں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے؟ تو باقی اگلا حصہ علی اکبر بھائی کے بڑے کام کا ہے کیونکہ اس کے اندر پرانے بزرگوں اولیاء اللہ ان کی روایتیں اور دیگر چیزیں ہیں جو کہ اگر کسی کو سمجھانے کے لیے استعمال کرنی ہو تو وہ بھی کری جا سکتی ہیں. اور میری صرف یہ ریکویسٹ ہے باقیوں سے بھی, اس کو سارے کو پڑھیں بجائے اس کے کہ کسی کی تصویریں لٹکا کے اس کو گندا کرنا شروع کر دینا, بجائے اس کے تھوڑا پڑھ لیں, علم حاصل کر لیں. دیٹس اٹ. کسی نے ماننا نہیں ماننا یہ تو ان کا اپنا مرضی ہے, پتہ ہونا چاہیے بس. مجھے بھی بے شمار چیزیں نہیں پتہ, جب کوئی بتاتا ہے تو میں اس کو وزٹ کرتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور کئی چیزیں سمجھ آتی ہیں کئی چیزیں نہیں سمجھ آتی, اس وجہ سے میں گالیاں بھی کھاتا ہوں اپنے بھائیوں سے. تو میری بات یہاں پہ مکمل ہوئی. میاں صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں پلیز. جی جزاک اللہ. میں وہاں ایک بات ابھی آپ نے کی, بلکہ ہماری جماعت میں تو حضرت مسیح موعود نے خواتین سے لمس تو دور کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں یورپ امریکہ کینیڈا میں تو ایک ٹریڈیشنل ہے کہ جب بھی آپ جاتے ہیں خواتین افیسر ہوں یا کوئی بھی ہو تو وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں. تو حضور نے تو یہاں تک ہماری جماعت میں منع کہ آپ نے کسی خاتون سے جہاں بھی ہوں تو آپ نے ہینڈ شیک نہیں کرنا, یعنی ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملانا, سلام نہیں کرنا, اشارے سے کرنا ہے. خاتون کے ساتھ ہاتھ سے سلام نہیں کرنا. تو یہ ہوگی. اور دوسری وہی میری بات ہے کہ بھائی اصل جدھروں تانوں نقصان پہنچنا ہے یا پہنچ رہا گیا, کچھ ادھر بھی آنکھیں پھیرے, وہ انہوں نے پھیری ہوئی ہیں وہ ابابیل وغیرہ نے, وہ جیسے مسلم گروپ, وہ اسی لیے کسی اور پہ نہیں لائیو کرتے, وہ مسیحیوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو اصل ان کو چاہیے یہ جتنے بھی نموس رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار چوکی دار ہیں تو ذرا ادھر جا کے پہرا دیں جدھر اصل جنگ لگی ہوئی ہے یا جدھر اصل معاملات ہیں. اسی تو کڑے دی مچھیاں کسی ٹائم بھی پھاڑ لو گے تو اسی بھی پھڑنے میں ہوگا. تو جزاک اللہ, میری بات ختم ہوئی تو آپ آگے کنٹینیو کریں. اللہ حافظ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے بھی بات کرتے ہوئے ایک چیز کا غور نہیں کیا جو کہہ لیں کہ میرا دماغ وہاں پہ نہیں گیا. وہ مجھے محمد احمد صاحب نے بتایا کہ یہ جو روایات ہے نا ان کی پہلی بات تو واقعی سے اچھی بات ہے کہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, یہ مجھے آج پتہ چلا. ٹھیک ہے, حجت وہ پہلے بھی نہیں تھی, وہ تو مجھے پتا تھا, لیکن میرا کہہ لیں کہ اس ٹائم دماغ میں نہیں تھا گیا. لیکن وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ شہوت نہیں آئی, ٹھیک ہے, یا شہوت آ جاتی ہے, اس کو میں گستاخی اس لیے نہیں سمجھ رہا. میں اپنی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک تو اگر وہ گستاخی ہوتی, ٹھیک ہے, تو حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام اس کو حضرت عیسیٰ کی طرف نہ لکھتے. دوسرا یہ کہ اگر وہ گستاخی ہوتی تو یہ ان کی مسلم کی تشریح پڑھ لیں, جا کے کہیں سے بھی پڑھ لیں آپ, اسلام 360 پہ بھی پڑھ لیں, وہاں پہ بھی یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے
وہ گستاخی نہیں ہے صرف. یہ میں نے الفاظ بار بار وہاں پہ بولے تھے کہ یہ شہوت اگر طاری ہونا یا کسی کے لیے کہنا کہ ان کو ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، یہ گستاخی نہیں ہے. یہ اس بات پہ کہہ لیں کہ میں اگر غلط ہوں پھر بھی کوئی بتا سکتا ہے مجھے. جزاک اللہ. چلو کوئی اور بھائی بات کرے، یہاں شو لگانا ہے کوئی تو کسی ڈنگر کو اٹھا لو. آواز آ رہی ہے میری؟ چلیے جو مہمان آئے ہیں ان سے بات کر لیں جو باقی ہیں. محمد احمد صاحب میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں صرف. یار میں آنیسٹلی سوری، میں ساتھ میں کام بھی کر رہا ہوں، تو میں اپنے وہ ایک ای میل اور وہ کر رہا تھا. میں آپ کی بات سنی نہیں. آپ نے کیا بتایا، دوبارہ بتائیں. میں نے کہا یہ جو شہوت والی بات ہے نا، ٹھیک ہے، جی یہ توہین میں نہیں آتی، ٹھیک ہے. جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے لکھی ہے اور مسلم کی جو حدیث ہے اس میں جو تشریح لکھی ہے باقی علماء کرام نے، اور ابھی اگر مثال کے طور پہ کوئی اپنی حاشیہ رائی کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ وہ جو عورت تھی وہ پیر دبا رہی تھی، وہ تو مجھے بھی پتہ چلا نا کہ وہ روایتی کہہ لیں کہ ضعیف ہے. لیکن اگر وہ روایت ٹھیک میں سمجھتا رہا تھا، پہلے حجت نہیں تھی وہ تو پہلے پتا تھا، لیکن اس میں حاشیہ رائی کرتے رہو. اگر کوئی یہ بندہ کہہ دے کہ مرزا صاحب کو بھی شہوت آ سکتی تھی یا آئی ہوگی تو یہ گستاخی میں نہیں آتی. میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا میں غلط ہوں اس پہ؟ یار جو ایکچوئل بات مجھے پتہ ہے نا، جو میرے علم میں ہے، دیکھو ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی عقیدت ایک انبیاء والی جو ہے وہ ہے، اور یہی بات حضرت مسیح السلام نے بھی کی. اب کچھ لوگ ہیں جو حضور کی تعدد ازدواج پہ بڑا برا بولتے تھے، متع والی باتوں کو لے کے بہت برا بولتے تھے، اور حضور پہ بڑے گندے گندے الزام لگاتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان کو صرف الزامی رنگ میں بائبل، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایکچوئل نہیں ہے تعلیم جو انہوں نے لکھ دی ہے بعد میں، تو اس کے اکارڈنگلی جس کو بھی وہ جو بھی بناتے ہیں، تو ایک صرف لکھی ہوئی ہے کہ ایک گناہ گار عورت تھی، تو وہ اس نے ایک تیل پکڑا اور حضور کے پیروں پہ وہ مل رہی تھی اور کر رہی تھی. تو اور اگر اس کا پازیٹیو پہلو بڑا اچھا بھی ہے کہ وہ گناہ گار تھی، مگر اس کو پتہ چلا حضرت عیسیٰ یا یسوع جو بھی وہ ان کا ہے وہ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ شاید معافی کی نیت سے آئی ہو، جو ایکچوئل بات ہے. مگر حضور نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گند بول رہے تھے، انہیں کی کتاب تھی، تو الزامی طور پہ آگے ایڈیشنل چیزیں لگائی ہیں کئی ہیں. ویسا بائبل میں تو نہیں ہے کچھ، ٹھیک ہے. تو وہ اتنی سی بات ہے، ہم تو نہیں ایسا سمجھتے. مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر برا بول رہے تھے ان کو صرف یہ بولا گیا ہے. تو باقی یہ جو شیوانیت والا معاملہ ہے عام انسانوں کے اندر تو نارمل ہے، یہ آئی ڈونٹ نو. بہرحال حضور کی طرف یہ بات منسوخ کرنا یا کہنا یہ تو نہیں صحیح، مجھے نہیں ہے کہ میں نے تب بھی بولا تھا کہ یہ ہے غلط ہے، جھوٹ. ہاں جی، ایسا ہوا نہیں. ہاں جی، ہاں جی، نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا ایسے. لیکن اگر کوئی بندہ وہ روایت پڑھ کے اگر حاشیہ رائی کر دیتا ہے کہ بھئی تم نے یہ اعتراض کیا تو اس کے اوپر میں تمہیں گھر سے دلیل دیتا ہوں کہ ان کو بھی تو شہوت آ سکتی تھی، اس بات کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ یہ گستاخی نہیں ہے. نہیں وہ اچھا وہ والی روایت بھی اگر آپ لوگ کہو گے نا، میں پڑھ کے بتا سکتا ہوں. چانس ہی نہیں ہے کوئی یار، اس طرح جس طرح کی حاشیہ رائی وہ کر رہے ہیں وہ علامہ صاحب، وہ کچھ ہے ہی نہیں اس میں ایسا. وہ بزرگ عورت ہے حضور کی، اب ٹانگیں بھی نہیں دبا رہی وہ، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی، مگر وہ نہیں دبا رہی تھی، وہ چارپائی کو دبا رہی تھی. تو وہ تو ایک قسم کا لطیفہ بن گیا. وہ اگر کتنے سناؤں 780 روایت ہے، اگر آپ لوگ کہو گے میں سنا دوں گا. سنا دیں. سوال کر لوں محمد احمد بھائی سے. جی جی جی، اللہ خیر کرے، شامت آئی میری. جی لکھو بھائی. وہ سوال یہ پوچھنا تھا کہ یار ان کا کیا بنے گا اٹھوال صاحب کا، شام کو ہم نے براڈ لگانے کے اوپن آئی پہ، تو آپ نے اور نہ کوئی اور بندہ میرے تے لا دو یار، میرے تے لا دو اوپن آئی سر. براڈ سے نہیں، ان کی شوگر ہائی ہو جائے گی، پھر وہ کیا کریں گے، یہ مسئلہ ہے نا. او مائی گاڈ. اٹھوال بھائی ہے کوئی اور رستہ شوگر ڈاؤن کرنے کا؟ علامہ احمد نذیر پہ لگا دو، وہ ڈیزرو کرتا ہے، صحیح اس پہ لگاؤ. اوپن آئی کی رائے لے لینا، اوپن آئی کی اگر چاہے گا تو ہم لگا لیں گے اس کے اوپر. نہیں اوپن آئی کیوں چاہے گا؟ اوپن آئی